ہم قرآن کے موضوع سے ہٹیں گے نہیں. اس قرآن کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ قرآن کہاں سے آیا، کیسے اس کی تدبیر ہوئی؟ لیکن قرآن جو ہے یہ کسی کی عقل کی تخلیق نہیں ہے، بلکہ یہ خالق عقل کی تخلیق ہے. تو قرآن کا کمال یہ ہے کہ یہ ہر فکر کو بھی ایڈریس کر سکتا ہے، ہر ثقافت کو بھی ایڈریس کر سکتا ہے، ہر معاشرت کو بھی ایڈریس کر سکتا ہے، اور ہر معیشت کو بھی ایڈریس کر سکتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کہا گیا ہو کہ قرآن کافی ہمیں عملی چاہیے؟ اور میرے خیال میں اختلاف رائے اس کائنات کا حسن ہے. قرآن معجزات کی زبان میں گفتگو کرتا ہے. قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ادیان عالم سے مراد کیا ہے؟ کون کون سے دین ہیں؟ سارے دین ہیں یا مذہب ہے؟ دیکھیے، دنیا میں اس وقت 5 بڑے مذاہب ہیں کہ ترقی کا تعلق تعداد سے نہیں ہوتا، اتحاد سے ہوتا ہے. کیا رکھے ہوئے قرآن سے وہ کسب فیض ہو سکتا ہے؟ ہدایت فاصلوں سے نہیں آتی، بلکہ بلا فصل کے ماننے والے جو ہیں وہ قرآن کو فاصلے پہ نہ رکھیں، بلا فصل رکھیں، اور قرآن چاہے صامت ہو یا چاہے ناطق، دونوں کو اپنے دلوں کے قریب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لہجہ قرآن ہمارے گفتگو کا سلسلہ. پہلے پروگرام میں جس انداز سے آپ نے دلچسپی ظاہر کی اور ہم سے رابطہ قائم کیا، اس کے لیے تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں. ڈاکٹر اشرف عباس صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. آج ہم اس سلسلے کی دوسری گفتگو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں. ہمارا موضوع وہی رہے گا. ہم قرآن کے موضوع سے ہٹیں گے نہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم اس موضوع سے تاریخ پہ چلے جائیں، ہم اسی موضوع کے ذریعے ثقافت پہ چلے جائیں، ہم اسی موضوع سے انسانی فطرت پہ چلے جائیں، ہم نظاموں پہ چلے جائیں، ہم ادیان عالم کا تقابل اجازت، لیکن ہمارا بنیادی جو محور ہوگا وہ یہی قرآن حکیم ہوگی، جو ایک ہدایت کی وہ کتاب ہے جو قیامت تک ویلڈ رہے گی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے. دیکھیے، ہم نے کل پچھلی گفتگو یہاں تک چھوڑی تھی کہ قرآن کے کیا صورتیں ہیں، لہجہ کیا ہے، قرآن کا انداز کیا ہے. بہت سے ایسے سوالات ہیں جو بعد میں ہمارے ذہن میں ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو کتاب ہے، کتاب کی ایک عمر ہوتی ہے کہ ایک صاحب نے کتاب لکھنی شروع کی، اتنے عرصے میں اس کو مکمل کی اور چھپ کر مارکیٹ میں آ گئی. ہم قرآن کے بارے میں ایسے لفظ استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ بتائیے گا اس قرآن کے بارے میں ہم کیا کہیں گے کہ قرآن کہاں سے آیا، کیسے اس کی تدبیر ہوئی، کیسے ہم تک یہ قرآن پہنچا، اس وقت کیا اہمیت ہے اس چھپے ہوئے قرآن کی؟ جی شکیل صاحب، بہت شکریہ آپ کا مجھے دوبارہ اس پروگرام میں بلانے کے لیے. اور بہت خوبصورت بات آپ نے کہی ہے کہ عام طور پہ انسان کی جو بھی تصانیف ہوتی ہیں یا انسان جو اپنے کتابیں لکھتے ہیں، ان کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 100 برس ہوتی ہے. اس کے بعد اس کی وہ شیلف لائف نہیں رہتی، یا اس کی وہ معنویت اس طرح سے سامنے نہیں آتی، یا اپنی تاثیر کھو بیٹھتی ہے وہ کتاب. لیکن قرآن کا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ قرآن آج بھی ویلڈ ہے، اور قرآن رہتی دنیا تک ویلڈ بھی رہے گا اور ریلیونٹ بھی رہے گا. اور اسی لیے قرآن، میں نے شاید پچھلی گفتگو میں ہم نے بات کی تھی کہ باقی جو کتابیں، جو انسان کتابیں لکھتا ہے، ان کا مزاج اور ان کا رویہ کسی اور طرح سے ہوتا ہے. وہ اپنی عقل کی بنیاد پر اور اپنے ماضی، حال اور مستقبل کی بنیاد پر کسی تحریر کو لکھتا ہے. لیکن قرآن جو ہے یہ کسی کی عقل کی تخلیق نہیں ہے، بلکہ یہ خالق عقل کی تخلیق ہے. تو قرآن کا یہ معجزہ باقی کتابوں کی نسبت ہمیں بہت ہی واضح دکھائی دیتا ہے کہ قرآن آج بھی ریلیونٹ ہے، اور قرآن رہتی دنیا تک ریلیونٹ رہے گا. اور قرآن نے چونکہ ہر زمانے کی ہر عقل کو ایڈریس کرنا ہے، قرآن نے ایشیا کے لوگوں کو بھی ایڈریس کرنا ہے، قرآن نے افریقہ کے رہنے والے لوگوں کو بھی ایڈریس کرنا ہے، قرآن نے یورپ کے رہنے والے لوگوں کو بھی ایڈریس کرنا ہے، اور جہانوں کے لوگوں کو بھی ایڈریس کرنا ہے. دیکھیے، کانٹیننٹ میں رہنے والے انسان کی فکر الگ ہوتی ہے، اس کی ثقافت الگ ہوتی ہے، اس کی معاشرت الگ ہوتی ہے. یورپ کے رہنے والے لوگوں کی فکر اور طرح سے ہے، ان کی ثقافت اور طرح سے ہے. ایشیا میں رہنے والے لوگوں کی فکر اور ثقافت اور طرح سے ہے. تو قرآن کا کمال یہ ہے کہ یہ ہر فکر کو بھی ایڈریس کر سکتا ہے، ہر ثقافت کو بھی ایڈریس کر سکتا ہے، ہر معاشرت کو بھی ایڈریس کر سکتا ہے، اور ہر معیشت کو بھی ایڈریس کر سکتا ہے. تو قرآن کی جو ریلیونسی ہے وہ قیامت تک کے لیے، بلکہ صبح محشر تک ہے، کہ قرآن آپ کو ہر زمانے میں ریلیونٹ نظر آئے گا. کیا یہ کہیں سے آواز اٹھی ہے ابھی تک کہ
جس طرح اور کتابوں کے بارے میں کہا کہ یہ ہمارے لیے اب ضروری نہیں ہے، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کہا گیا ہو کہ یہ قرآن کافی ہمیں اب نہیں چاہیے، نظام کچھ ایسا نہیں چاہیے؟ دیکھیں ماضی میں ایسی آوازیں ہم نے سنی ہیں اور بڑے معتبر لوگوں سے سنی ہیں، اور خیر ہم ان سے اختلاف رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں شعوری ایک الگ پہلو ہے. فکری اختلاف کی ہاں بات کر رہا فکری ہوں. اختلاف کی میں بات کر رہا ہوں، اور میرے خیال میں اختلاف رائے اس کائنات کا حسن ہے. صرف اختلاف رائے کی تمیز ہونی چاہیے. اختلاف شعور کی علامت ہے. شعور کی علامت ہے بالکل. دن اور رات میں اختلاف جہاں ہے، شعور ہوگا وہاں اختلاف ہوگا. وہاں اختلاف ہوگا. دن اور رات میں اختلاف ہے، سردی اور گرمی میں اختلاف ہے. اختلاف اس کائنات کا حسن ہے، اور شعوری اختلاف جو ہے وہ آپ کو کسی بہترین منزل کی جانب لے کر جاتا ہے. ایک سوال اس کے بعد میں اپنے اور موضوع کو چینج کروں گا. قرآن ایک معجزہ ہے. معجزہ اسے کہتے ہیں جو انسانی عقل میں نہ ہے، جو انسان کو سمجھ آ جائے اسے تو معجزہ نہیں کہتے. لکڑی کا ٹکڑا اجزاء کیسے بن جاتا ہے، اس پہ آپ لاجک لے کر بیٹھ جائیں، کوئی لاجک آپ کو نہیں پروف کرے، نہ کیمسٹری نہ فزکس نہ. اس کا مطلب ہے کہ معجزہ اسے کہتے ہیں جو انسانی عقل میں نہ ہے. قرآن معجزات کی زبان میں گفتگو کرتا ہے. انبیاء کے معجزات وہ کہتے ہیں کس قصے کہانی کیوں سنائی گئی ہے، وہ اسی لیے سنائی گئی ہے کہ تم جس کو اپنی عقل سے سمجھنا چاہتے ہو وہ تمہیں سمجھ نہیں آئی. جہاں انسانی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے الوہیت کی فکر شروع ہوتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آج کی نسل جو اس وقت پوری دنیا میں باقی علاقوں اس میں نہیں گیا ہوں، مریخ پہ نہیں گیا، چاند پہ نہیں گیا ہوں، بہت سے ابھی ایسے ہیں نا بالکل قرآن ان کا ذکر ہے کہ وہ وہاں زندگی ہے، وہاں تلاش بالکل قرآن کی آیت ہے. تو اس کتاب کو ابھی تک کسی نے رد نہیں کیا. یہ قرآن جس طرح توریت کے بارے میں انجیل کی کئی قسمیں آ چکی ہیں، اس میں ہم جب ادیان عالم پہ آپ سے گفتگو کریں گے تو اس ایک جملے نے اس کو آج تک باقی رکھا ہوا کہ اس میں ابھی تک فکر کشید کرنے کی تمام ریسورسز موجود ہیں. انسان بے بس ہو جاتا ہے، اس کی عطا وہ نہیں ختم ہوتی. بالکل اس کو آپ معجزہ کہیں گے یا اس کا استدلال کہیں گے یا قرآن کتاب کی اہمیت کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے قرآن ایک یونیورسل کتاب ہے. باقی مذاہب کی کتابیں اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو وہ اپنے مذاہب کے ماننے والوں کو ایڈریس کرتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی. اب بائبل پڑھیں تو بائبل میں بائبل کے ماننے والوں کے بارے میں سب احکامات ہوں گے. آپ اگر گیتا پڑھیں تو گیتا میں گیتا کے ماننے والوں کے رائٹس بیان کیے گئے ہوں گے. بائبل میں بائبل کے ماننے والوں کے رائٹس بیان کیے گئے ہوں. قرآن ایسی یونیورسل کتاب ہے کہ یہاں جب بات کرتا ہے تو صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتا. قرآن انسان کی بات کرتا ہے، قرآن انسانیت کی بات کرتا ہے. قرآن یہ دعویٰ نہیں رکھتا کہ کسی مسلمان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کا قتل. ہاں پوری تو قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو قرآن اپنے اندر قرآن کسی کو غیر نہیں سمجھتا. قرآن کسی کو پرایا یا مذہبوں کی اس میں بندشوں میں نہیں دیکھتا. جب رزق میں تخصیص نہیں ہے، اللہ رزق دیتے ہوئے بالکل ایسا یہ نہیں دیکھتا اشرف صاحب کو زیادہ دینا، شکیل صاحب کو کم دینا. بالکل ہدایت میں کیسے ہدایت میں بالکل نہیں ہو سکتی نا. بالکل ایسا. اچھا تھوڑا سا آپ کے سبجیکٹ پہ ہم آتے ہیں. جی میں اس میں تھوڑا سا آپ سے سیکھنا چاہوں گا جو آپ کا سبجیکٹ، آپ کی اسپیشلائزیشن میری نہیں ہے. کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنس، دنیا کے مذاہب ہیں ان کا ادیان عالم کا تقابلی جائزہ. میں واپس اس سے اپنے سوال کو قرآن کی طرف آؤں گا. قرآن کی کچھ معجزات پہ گفتگو کرنی ہے، قرآن کے انداز بیان پہ گفتگو کرنی ہے، قرآن کی ڈکشن پہ گفتگو کرنی ہے، قرآن کی ڈکشنری میں گفتگو کرنی ہے. پتہ نہیں سلسلے کہاں تک چلیں گے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا آپ کے سبجیکٹ پہ لانا چاہتا ہوں. میں نے آپ سے گزارش کی تھی ڈاکٹر صاحب، ایک تو ڈاکٹر ہے جو سب پڑھے لکھے ڈاکٹر ہے، کیونکہ ڈاکٹر میں بڑا فرق ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بہت سے ہوتے ہیں لیکن پڑھے لکھے ڈاکٹر بہت کم ہوتے ہیں. مولا کائنات نے کہا بولو تاکہ پہچانے جاؤ. میں اصل سے اس لیے گفتگو کر رہا ہوں قبلہ سے کہ یہ پہچانے جا رہے ہیں، اور مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ سوالات میرے دل سے کرنے کو دل چاہ رہا ہے. جب ہم ادیان عالم کی بات کرتے ہیں، دیکھیے میں آپ کو یہ نہ سمجھیے کہ میں آپ کو شاید لیٹ ڈاؤن کر رہا ہوں. میں اپنے ناظرین کو آپ کو ساتھ لے کے چلتا ہوں. بیچارے سہمے ہوئے لوگ ہیں، کیا سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا علمی گفتگو ہو رہی ہے اور آپ تیزی کرتے جائیں. ان کو روکے تو صحیح، سانس تو لینے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نا ادیان عالم، کمپیریٹیو اسٹڈی ریلیجنس کی، تو پھر ان ادیان عالم کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت ہوتی ہے کہ کن ادیان عالم سے، عالمین میں کتنے ادیان ہیں، ان میں سے کن کو آپ نے منتخب کی جس سے اسلام کا کمپیریزن کیا. جی
دیکھیے دنیا میں اس وقت 5 بڑے مذاہب ہیں، ٹھیک ہے، ان میں افرادی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ان میں سب سے پہلے ہے کرسچینٹی، عیسائیت، یہ افراد کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، اور دوسرے نمبر پہ اسلام ہے، اسلام ابھی پہلے نمبر پہ نہیں آیا، اور اگر مسلمانوں نے پہلے کو چوتھا نہ بنایا ہوتا تو شاید اسلام بھی آج پہلے نمبر پہ ہوتا۔ تو تیسرے نمبر پہ ہے، اسے آپ ایک فکر کہیے یا ایک نظریہ کہیے، وہ ایتھسٹ کمیونٹی ہے کہ جو کسی بھی ریلیجن کو مانتے نہیں ہیں، لیکن انہیں ہم ایک نظریاتی لوگ کنسیڈر کریں، ایک نظریاتی کمیونٹی کی جن کا یہ نظریہ ہے، یورپ میں امریکہ میں بہت زیادہ ایتھیسٹ بالکل، اب تو پاکستان میں اور آپ کے بر صغیر میں بھی بہت سے مسلمان گھروں کے پورے معاشرے میں ایتھیسٹ، اس کی وجہ ہم گفتگو کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہیں، اور چوتھے نمبر پہ جوڈازم ہے، یہودی، ان کی تعداد سب سے کم ہے، یہ 1 کروڑ 1.25 کروڑ ان کی تعداد ہے دنیا میں، لیکن دنیا کا پورا انفراسٹرکچر اور دنیا کی پوری اکانومی، دنیا کا پورا ہیلتھ کیئر، دنیا کا پورا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ان کے کنٹرول میں ہے۔ تو تعداد میں سب سے کم ہے لیکن کنٹرول میں سب سے زیادہ ہیں، چونکہ ان میں اتحاد ہے۔ تو ایک بات یہاں پہ یہ بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ترقی کا تعلق تعداد سے نہیں ہوتا، اتحاد سے ہوتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ جو مذہب ہے وہ ہمارا پڑوسی ملک بھارت میں رہنے والے لوگ ہیں، ہندوازم ہے، وہ تعداد میں سب سے زیادہ ہیں، 5ویں نمبر پہ۔ ان 5 میں صاحب کتاب مذہب تو 4 ہوں گے نا؟ جی، ایتھیسٹ کی تو کوئی کتاب نہیں، ان کی کوئی کتاب۔ ایتھیسٹ کا سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے کہ دیکھیے آپ جب بھی کسی مذہب کے نمائندے سے بات کرتے ہیں تو ان سے ان کی کتابوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، انہیں صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے۔ ایتھیزم کا پرابلم ہی یہی ہے، ان کا کوئی لٹریچر موجود نہیں ہے، تو ان کو آپ کوئی ریفرنس کوٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کی فلاں بک میں یہ بات۔ ہم ایتھیسٹ پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے آپ سے، جی پہلے ہم ان چیزوں کو نپٹا لیں۔ دیکھیے توریت، زبور، انجیل قومیں موجود ہیں، جی، 4 کتابیں موجود پریکٹس میں ہیں، جی، اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ جی بالکل، ان کے ماننے والے ان پہ۔ اور قرآن موجود ہے، گیتا کتاب ہے ہندوؤں کی، ہندوؤں مقدس کتاب ہے، جی بالکل، 4-5 کتابیں آپ کے مشاہدے میں ہیں۔ پہلے تیزی سے ہم گزر جائیں، پھر میں آؤں گا ہمارا جو برصغیر کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ برصغیر، جو باتیں توریت، زبور اور انجیل میں ہیں وہی قرآن میں، یا اس کی حید بدلی ہوئی ہے؟ دیکھیے جو شریعت کے جو احکامات ہیں جو بنیادی انسانیت کو ایڈریس کرتے ہیں وہ تو سیم ہیں ان میں، ٹھیک ہے۔ شراب پینا ان کے مذہب میں بھی حرام ہے، جھوٹ بولنا ان کے مذہب میں بھی حرام ہے، تو جو بنیادی انسانیت کے پرسپیکٹو میں باتیں ہیں وہ آپ کو سیم ملیں گی۔ ہاں، شرعی احکام میں آپ کو مختلف نظر آئیں گی یہ کتابیں، اور خیر ان کی کتابوں میں تو اب تبدیلیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، وہ اپنا ایکچوئل لٹریچر جو تھا وہ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا، اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا تھا، بالکل، اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ پروردگار عالم کا ہے، اور قرآن میں آیت موجود ہے۔ تو توحید پر کامل یقین کے بعد آپ کو قرآن سمجھ آئے گا، دائیں بائیں ہونے سے نہیں آئے گا۔ جی بالکل، جی، تو یہ 5 مذاہب ہیں۔ اچھا، اگر ہم اس کو سرسری سا دیکھیے، انجیل کی بھی بہت سی قسمیں آ گئی ہیں، جی بالکل، زبور کے بھی بہت سے مسائل ہو گئے ہیں، کیا اب نئی نسل پلٹ کر آ رہی ہے کہ جو ہدایت کی ہماری کتابیں ہیں وہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ کیا یہ ریشو بڑھ رہی ہے اسلام کی طرف آنے کی؟ جو ہم سنتے ہیں سوشل میڈیا سے کہ جناب لوگ مسلمان دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں، تو وہ کیا سمجھ کے مسلمان ہو رہے ہیں یا زور زبردستی سے؟ دیکھیے ابھی تک جتنا بھی ہم تک انفارمیشن آئی ہے کہ لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں، وہ شاید آلریڈی پری پلانڈ ٹیلی ویژن پروگرامز کر کے لوگوں کو مسلمان کیا جاتا ہے، اور پبلک میں یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ آج فلاں شخصیت نے لائیو کھڑے ہو کے کوسچن آنسرز کا سیشن کیا اور اتنے لوگ مسلمان ہو گئے۔ نہیں، وہ جو تبلیغی گروہ جاتے ہیں وہ بھی تو تبلیغ، دیکھیے تبلیغی گروہ جاتے ہیں، بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ وہ کافروں کو تبلیغ کرتے جا کے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو ہی دوبارہ مسلمان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کا کیا نظریہ ہے یا وہ کس نظریے کے تحت کام کر رہے ہیں، یہ شاید آپ انہیں پروگرام میں بلائیں، وہ زیادہ بہتر آپ کو بتا سکتے ہیں۔ آپ کیجیے گا ان کو۔ جی۔ اچھا، اب یعنی ہم اس موضوع کو ایک اور موضوع کے لیے اٹھا رہے ہیں، یہ بہت وسیع موضوع آپ نے چھیڑا، میں محدود کرتا ہوں، ہمارا پروگرام بڑا وقت محدود ہے، اس لیے کہ ہم
پروگرام کو وقت میں ختم کر دیں جی بالکل تاکہ برا وقت نہ پڑے لوگوں پہ، جی سننے والوں پہ، دیکھنے والوں پہ. ہم آتے ہیں ہندو مذہب پہ جو ہمارا پیٹی بھائی ہے، جی 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 بالکل. ہماری ثقافت ایک ہماری ہے. ثقافت. اس کو ذرا تھوڑا سا تفصیل سے بیان کیجیے گا کہ جب آپ نے ہندوازم کا کمپیریزن کیا اسلام کے ساتھ تو کیا محسوس شروع کہاں سے کیا؟ دیکھیے ہندوازم اگر آپ باقی جو ڈیوائن ریلیجنز ہیں ان کے ساتھ آپ اگر ہندوازم کا کمپیریٹیو انالیسس کریں تو ہندوازم بہت ہی کمپلیکس ریلیجن ہے باقی مذاہب کے کمپلیکس یا مقابلے میں. کمپلیکیٹڈ؟ کمپلیکیٹڈ بھی ہے اور کمپلیکس بھی ہے. دیکھیے باقی جتنے مذاہب ہیں ان میں ایک خدا کا تصور ہے. ہندوازم میں ایک خدا کا تصور نہیں ہے. ان کے 3-4 بڑے خدا ہیں جن میں شیو ہے، برہما ہے، وشنو ہے. اور پھر کائنات کو لے کے ہندوازم کا ایک نظریہ ہے، اپنا اپنا خدا ہے، اپنا اپنا خدا ہے ہر چیز کا. ایک ان میں جو سب سے بڑا خدا ہے جو کریٹر ہے سب چیز کا وہ برہما ہے، اور جو وشنو ہے وہ اس کائنات کا پروٹیکٹر ہے، اور جو شیو ہے وہ تبدیلی کا اور تغیر کا خدا ہے. یعنی کائنات میں جتنی تبدیلیاں بپا ہوتی ہیں وہ شیو ہمارا یعنی خدا نہیں، خدا کی کیبنٹ بن گئی، خدا کی کیبنٹ کے ممبر ہیں لیکن وہ انہیں خدا کا ہی درجہ دیتے ہیں. ٹھیک. کائنات دیویاں بھی تو اس میں ہیں، دیویاں بھی ہیں، بالکل ہیں. ان کا آپ نام نہیں لے رہے. دیویوں کا تذکرہ بھی آگے جی ہوگا. جی بالکل. کائنات کو لے کے ہندوازم کا ایک نظریہ ہے کہ جس طرح سے انسانی جسم کے 4 زمانے ہیں، بچپنا ہے، لڑکپن ہے، ادھیڑ عمر ہے، بڑھاپا ہے اور پھر موت ہے. ہندوازم کے مطابق اس کائنات کے بھی 4 زمانے ہوں گے، اور جب وہ 4 زمانے پورے ہو جائیں گے تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی. تو ان زمانوں تناسخ کا تو ہے نا، جی ان زمانوں کو جی ان زمانوں کو وہ یگ بولتے ہیں. ان میں جو پہلا ہے اسے ست یگ کہتے ہیں، جو دوسرا ہے اسے وہ تریتا یگ کہتے ہیں، اور جو تیسرا ہے اسے وہ دوپرا یگ کہتے ہیں، اور جو چوتھا ہے جو آخری زمانہ ہوگا اسے وہ کل یگ کہتے ہیں. اب ہندو دھرم کے مطابق جو وشنو ان کا بھگوان ہے ان کے 10 اوتار ہیں، ان کے 10 نمائندے ہیں. اور آپ واقف ہیں اسلام آباد ٹیکسلا واکنڈ سے، یہاں پہ گوتم بدھ کا ایک اسٹیچو کہیں یا وہ ایک بدھ ٹیکسلا میں، اسلام آباد میں نہیں. جی جی بالکل ٹیکسلا میں ہے. وہاں میں تو شاید اب ہوں. جی جی پہلے صرف ٹیکسلا میں بالکل. تو وہ کہا ان کے ہندو دھرم کے مطابق گوتم بدھ جو تھے وہ وشنو کے 9ویں اوتار تھے، اور جو رام ایک بہت ہی فیمس پرسنالٹی ہیں ہندو دھرم میں، وہ وشنو اوتار خلیفہ کے معنی میں، اوتار خلیفہ نمائندے کے معنی میں ہوتا ہے کہ وہ وشنو کے 7ویں نمائندے تھے، 7ویں اوتار تھے. ہندو دھرم کے مطابق وشنو کے کل 10 نمائندے ہوں گے. 9 نمائندے اس دنیا میں آ چکے ہیں اور ان کو بھی انتظار ہے. ان کو بھی انتظار ہے. 9 نمائندے اس دنیا میں آ چکے ہیں اور 10ویں نمائندے نے ابھی اس دنیا میں آنا ہے. اور ہندو دھرم کے مطابق یہ کائنات اپنے 3 زمانے یعنی ستیگ، دوپرا یگ اور تریتا یگ گزار چکی ہے. اب آنے والا جو زمانہ ہوگا اسے وہ کل یگ کہتے ہیں. اور کل یگ وہ زمانہ ہے کہ جس میں وشنو کا 10واں اوتار اس دنیا پہ آئے گا اور وہ دنیا پہ اپنی حکومت قائم کرے گا اور وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا. یہ نظام جو ہمارا یہ اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیے میرے وقت بہت کم ہے، میں اس موضوعات کو چھوڑوں گا نہیں میں آپ کے ساتھ. جی اللہ آپ کو زندگی دے، میری تو خیر ہے. یہ بتائیے کہ قدیم مذہب ہندو ہے یا اسلام؟ جی اچھا، اسلام ہندو، اگر آپ اسلام کی بات کر رہے ہیں ویسے تو جو بنیادی مذہب ہے وہ اسلام ہی ہے پہلے دن سے، حضرت آدم سے لے کر. لیکن اگر آپ خاص اسپیسیفک رسالت اور رسالت رسول خدا کے تناظر میں بات کر رہے ہیں تو ہندو ہم تک جو عوام تک جب دین پہنچا اس میں قدیم تو ہندو ہے، اس میں قدیم ہندو مذہب ہے. بالکل ایسا ہے. یہ حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے کا مہابھارت کا جو پورا سینیارٹی کا مارجن نہیں دیتے آپ؟ نہیں سینیارٹی کا مارجن ہمارے مذہب میں ہے نہیں. کسی جگہ تھا، انہوں نے مارجن لیا بھی اور مارجن دیا بھی، لیکن ہم اس چیز سے اتفاق نہیں کرتے. جی جی ڈاکٹر صاحب کیا کروں میں اس موضوع کو کہاں تک لے جاؤں؟ ہم نشستیں آگے بڑھاتے رہیں گے. بس آخری سوال ہم چاہتے ہیں کہ اس کو محدود کر لیں. میں اپنے نوجوانوں سے اور ناظرین سے، اس میں سب نوجوان نہیں ہیں، کچھ بزرگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، آپ ان باتوں کو سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں. مجھے خود بہت لطف آ رہا ہے بولنے میں، ان کے ساتھ گفتگو کرنے میں. صرف سن کے پی نہ جائیے گا، بلکہ اس پر اظہار خیال کیجیے گا، رائے دیجیے گا، مشورہ دیجیے گا. ہمارے اس پروگرام جہاں چل رہا ہوگا اس کے نیچے اس کا ای میل ایڈریس ہوگا، واٹس ایپ نمبر ہوں گے، کانٹیکٹ نمبر ہوگا، یہاں بھی چلے گا. وہاں اپنی رائے دیجیے گا، موضوعات بتائیے گا. بہت سے سوالات ایسے جو ہمارے ذہن میں نہیں آئے، آپ بتائیے
ان موضوعات پر اشل صاحب سے ہم گفتگو کریں گے. اشل صاحب بھی یہ کہہ کے نہیں آئے کہ جو کچھ پوچھ لو میں تم سے زمین کے راستوں سے بہتر آسمان کے راستے جانتا ہوں. وہ مولا علی کا دعویٰ نہیں کر رہے, مولا علی کے غلام کی حیثیت سے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں. بہت سے ایسے سوالات ہوں گے جن میں شاید ہم جواب نہ دے سکیں, تو اس میں پھر ہم یہاں اور ماہرین کو بلائیں گے اور ایسے شعبے کے لوگوں کو بلائیں گے. یہ ہمارے ذہن میں یہ ہے اگر آپ نے ہمارا ساتھ دیا. آخری سوال میں چاہوں گا اور بہت لائٹ موڈ میں. ڈاکٹر صاحب, ہمارے گھروں میں جو قرآن ہے, قرآن کو جزدان میں رکھ کے اس کو ملفوف کر کے اوپر رکھ دیتے ہیں. اتنے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ کوئی مرے تو اتارتے ہیں. تو وہ جو قرآن وہاں رکھا ہوا ہے, ایک بہت اچھا آپ کو فکرہ بتاؤں. ہمارے عشرت انصاری صاحب ہوا کرتے تھے, پی ٹی وی کے بہت بڑے پروڈیوسر, نذیر عامر مرحوم, دونوں مرحوم, تہذیب سمجھ لیجیے. تو ہم لوگ ساتھ جا رہے تھے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے, تو عشرت معصوم صاحب, عشرت انصاری صاحب نے پوچھا, نذیر عامر کوئی قرآن ہے تمہارے ٹی وی میں؟ انہوں نے کہا یہ لائبریری میں پڑا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا یہ پڑا کوڑا کرکٹ ہوتا ہے, قرآن پڑا ہوا نہیں ہوتا, قرآن رکھا ہوا ہے. اتنی تہذیب سے. جن گھروں میں قرآن, ہمارے ہر گھر میں موجود, چومتے بھی ہیں اس کو, کیا رکھے ہوئے قرآن سے وہ کسب فیض ہو سکتا ہے؟ اس کی برکت سے آپ علم کا دریا بن جائیں, یا اس کو پڑھنا پڑے گا؟ جی دیکھیے, قرآن کا مقصد ہدایت. سوال میرا آپ سمجھ گئے؟ جی بالکل, لیکن بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا. وہ مسکراہٹ نہیں دی جو دیکھیے, قرآن کا مقصد ہدایت ہے, اور ہدایت فاصلوں سے نہیں آتی, بلکہ بلا فصل کے ماننے والے جو ہیں وہ قرآن کو فاصلے پہ نہ رکھیں, بلا فصل رکھیں, اور قرآن چاہے صامت ہو یا چاہے ناطق, دونوں کو اپنے دلوں کے قریب رکھیں. آپ کسی خاص طبقے کی پرچار کر رہے ہیں یا اجتماعی طور پر گفتگو کرنا؟ میں اجتماعی طور پر گفتگو کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ایسے عالم کے پاس جائیں جو قرآن کو سمجھتا ہو, جو آپ کو سمجھا سکے. اچھا, یہ جو حفاظ قرآن ہیں, یہ بھی تو قرآن سینے میں محفوظ ہوتا ہے. جی بالکل, تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہوگا بہت. دیکھیے, قرآن سینے, قرآن کی آیتیں یاد کر لینے سے قرآن ہدایت نہیں کرتا, ان پہ عمل کرنے سے قرآن ہدایت. اچھا, ایک سوال میرا رہ گیا, ہم اگلے پروگرام سے پہلے یہیں دو ہاتھ آپ سے ہو جائے. دیکھیے, قرآن اسلام دین فطرت ہے, اس میں تو کوئی شک, قرآن نبی کا دین فطرت. قرآن جو ہے وہ دین فطرت کی کتاب ہے. پھر شریعت کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا ساتھ دوں کہ ڈاکٹر شریعتی نے بہت کچھ اس پہ لکھا, بڑے بڑے لوگوں نے لکھا. صرف اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے پھر میں آپ سے اس کی استدلال چاہوں گا کہ دین فطرت ہے اسلام, لیکن فطرت کو جو تراش خراش کرنے کا کام ہے اس کو شریعت کہتے ہیں. مثلا ایک درخت ہے جو اپنے فطری تقاضے پہ اگ رہا ہے باغ میں, جھاڑ جھنکار بن جاتا ہے, تو ایک مالی آتا ہے اس کی تراش خراش کرتا ہے. اسلام دین فطرت ضرور ہے, لیکن شریعت اس لیے آئی کہ فطرت کی چیزوں کو تراش خراش کر کے ایک خوبصورت باغ پہ تبدیل کر. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل, بہت بہت خوب. میں چاہوں گا ذرا قرآن اور شریعت پہ گفتگو تھوڑی سی کر کے ہم آپ سے اجازت. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے, اسلام دین فطرت ہے, اور فطرت تمام انسانوں کے لیے یکساں ہوتی ہے, چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو. فطرت اس کے لیے اسی طرح ریئیکٹ کرے گی جس طرح ایک مسلمان کے لیے کرے گی, جس طرح ایک عیسائی کے لیے کرے گی. یعنی انسانی فطرت ہے کہ وہ دنیا میں آتے ہی روتا ہے. یہ چاہے مسلمانوں کے گھر بچہ پیدا ہو وہ بھی آتے ہوئے روئے گا, اور کسی عیسائی کے گھر بچہ پیدا ہو وہ بھی آتے ہوئے. جہاں رونا منع وہاں بھی روئے گا, جہاں رونا منع ہے وہاں بھی بالکل وہاں بھی روئے گا. اور جو شریعت ہے, شریعت آپ کو اسپیسیفکلی آپ کے جتنے دین کے احکامات ہیں ان کی کلیریفیکیشن کا نام ہے. تو اس طرح سے جو دین ہے, انگریزی کا لفظ مجھے مشکل لگ رہا ہے, کلیریفیکیشن یا ٹریمنگ کا نام ہے. ٹریمنگ آپ کہہ لیجیے, زیادہ خوبصورت لفظ کا آپ نے اضافہ کیا. بالکل اس کی ٹریمنگ کا نام ہے, اور وہ بہتر اور احسن انداز میں, تاکہ انسانوں کو کوئی مشکل پیش نہ آئے, اسی لیے شریعت کا نفاذ کیا جاتا ہے. لیکن یہ بھی خیال رہے کہ شریعت کا نفاذ صرف وہی کر سکتا ہے جو وارث شریعت ہو, ورنہ اسی شریعت کے نفاذ کے چکر میں لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دل جو آقا کے مدینے سے لگا لیتا ہے, لو و پر نور خزینے سے لگا لیتا ہے, جو در حیدر صفدر پہ جھکاتا ہے جبھی علم بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. بہت سے اہم گوشے عزم معمولی سرپیر پروگرام میں آپ نے اجاگر کیے. میرا بھی دل چاہتا کہ میں تھوڑا سا فرنٹ فٹ پہ آ کے آپ کے ساتھ کھیلوں, لیکن ابھی نہیں. ماشاءاللہ آپ نے جو خوبصورتی پیدا کی گفتگو میں خود شہر میں
آپ کے ساتھ ساتھ شامل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا. لہجہ قرآن، قرآن کریم کے حوالے سے، مختلف موضوعات کے حوالے سے ہمارے اس گفتگو کا سلسلہ. ڈاکٹر اشرف عباس صاحب ہمارے ساتھ شریک ہیں. بہت سے ایسے موضوعات کو ہم نے چھیڑ دیا ہے جس پر بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ کہیں آپ کو بوجھل نہ ہونے دیں، کہیں آپ کے ذہن کو بوجھل نہ ہونے دیں، کہیں آپ کو اکتاہٹ کا شکار نہ ہونے دیں. جیسے ڈاکٹر صاحب سمجھا رہے ہیں اپنی نسل کو، میں بھی ان سمجھنے والوں میں شامل ہوں. اس لہجے کو، یہ نایاب لہجے، ایسے لہجے نہیں ملتے. یا سمجھانے میں شدت آ جاتی ہے، یا درستگی آ جاتی ہے، یا غصہ آ جاتا ہے، یا علم کا روب آ جاتا ہے. ان تمام چیزوں سے ہم بچ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. اچھی لگے ہماری گفتگو تو ہمیں داد ضرور دیجیے گا. برا بھلا کہنا آپ کا اختیار ہے، اگر آپ چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، روک تو کوئی نہیں سکتا. لیکن ہماری کوشش ہے، ہماری کاوش ہے کہ ہم اس موضوع پہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اشرف عباس صاحب، اور آپ کا جو ہمارے ساتھ شریک رہے. ہم آپ کے جواب کے منتظر رہیں گے. شکریہ. کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.